الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ واجب الاحترام معزز سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت میں اسلام کے اس پہلے غزوے اور معرکے کی طرف اشارہ فرمایا جو توحید اور شرک کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان پہلی جنگ عظیم تھی اور پہلا معرکہ تھا۔ اس معرکہ اور غزوے کو غزوہ بدر کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے۔ یہ غزوہ ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان بروز جمعۃ المبارک کو پیش آیا تھا۔ اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور دشمنوں کی تعداد 1000 تھی۔ مسلمان ظاہری اسباب کے اعتبار سے دشمنوں کے مقابلے میں بہت کم تھے، سواریوں کے اعتبار سے بھی کمزور تھے، تلواروں کے اعتبار سے بھی مسلمان کمزور تھے، جبکہ دشمن ہر لحاظ سے مضبوط تھا۔ تعداد بھی دشمنوں کی زیادہ تھی اور ظاہری اسباب بھی ان کے ساتھ زیادہ تھا، اس لیے جب وہ نکلے تھے تو بڑے اترا کر نکلتے تھے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو منع کیا کہ اس طرح کبھی بھی نہیں نکلنا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس غزوے میں مسلمانوں کی مدد فرمائی، نصرت فرمائی، اور اسی کی خبر اس آیت میں دی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی اس حال میں کہ تم کمزور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کی رات اللہ سے دعائیں مانگی، خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے رہے، اور خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت پہنچ گئی۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھی بھیجا، اور قرآن کریم نے اس واقعے کو ایسے نقل کیا، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے تو اللہ رب العزت نے آپ سے یہ وعدہ کیا کہ آپ کی مدد ہم فرمائیں گے فرشتوں کے ذریعے۔ 1000 فرشتے، 3000 فرشتے، 5000 فرشتے۔ حکیم الامت مجدد الملت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ 1000 فرشتے اس لیے کہ دشمنوں کی تعداد 1000 تھی، پھر 3000 کا وعدہ فرمایا کیونکہ دشمن مسلمانوں کے مقابلے میں 3 گنا تھے، تو تسلی کے لیے فرمایا کہ فرشتے بھی 3000 ہوں گے، اور پھر 5000 فرشتے، کیونکہ مزید کچھ لوگوں نے اس دشمنوں کا ساتھ دیا تھا اور ایک لشکر وہاں سے روانہ کیا تھا مشرکوں کی مدد کے لیے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت کی مدد ہوئی، نصرت ہوئی کہ دشمنوں کو شکست ہوئی،
70 سردار ان کے مارے گئے اور اتنے زخمی ہوئے اور اتنے گرفتار ہوئے، اور بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ بدر سے وہ لوگ واپس ہوئے، اور بڑے بڑے سردار بھی ان کے مارے گئے تھے۔ ابو لہب تو اس بدر کے لڑائی میں آیا نہیں تھا، غزوے میں شریک نہیں ہوا تھا، اور جتنے بڑے سردار آئے تھے امیہ بن خلف اور یہ سب یہاں مارے گئے۔ یہ مختصر سا واقعہ غزوہ بدر کے حوالے سے تھا۔ اب اس میں ہمارے لیے اسباق کیا ہے؟ تو اسباق یہ ہے کہ مسلمان کبھی بھی مسلمانوں کی نظر اپنے اسباب کی طرف نہیں ہوتی، ساز و سامان کی طرف نہیں ہوتی، بلکہ مسلمانوں کی نظر ہمیشہ اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی مدد پر اور نصرت پر ہوتی ہے۔ اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ دشمنوں کے مقابلے میں اسباب کو اختیار کرنا، تیاری کو رکھنا، قرآن اس سے منع نہیں کرتا، شریعت اس سے منع نہیں کرتا، لیکن پیغام یہ ہے کہ اصل نظر اور توجہ اللہ کی مدد پر ہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ مطلب کیا ہوا کہ تمہارا اگر اللہ پر ایمان مضبوط ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، اللہ پر اعتماد مضبوط ہے، اللہ پر توکل مضبوط ہے، تو کبھی بھی آپ کو شکست نہیں مل سکتی، ہمیشہ آپ ہی غالب رہو گے۔ اور اس غزوہ بدر نے ہمیں یہ بھی سبق دیا کہ ہمیں اسباب کے اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان کے اندر اللہ کے سامنے اللہ سے دعائیں مانگی، اتنی دعائیں مانگی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دینی پڑی کہ اللہ کے رسول بس کر دیجئے، اللہ کی مدد آ گئی ہے، آ جائے گی، اور یہ ہے کہ آپ ان کو تسلی دینے لگے۔ اسی طرح اس غزوہ بدر کے اندر جو حضرات شریک ہوئے تھے تو ان کے فضائل بھی بیان کیے گئے۔ ایک موقع پر فرمایا اعملوا ما شئتم، بدریوں کے متعلق فرمایا گیا کہ تم جو بھی کرو تمہاری مرضی ہے، فقد وجبت لکم الجنہ، تمہارے لیے جنت واجب کر دی گئی ہے، فقد غفرت لکم، بعض روایات میں آیا کہ تمہاری بخشش کر دی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس غزوہ بدر کے اندر شریک ہونا یہ جنت میں داخلے کا سبب بنا، اور اس غزوہ بدر کے اندر شریک ہونا یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ تو اعملوا ما شئتم یعنی اب تمہیں کوئی عمل جو ہے اس شریک ہونے کے بعد کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ یہاں تک کہ جو حضرات اس میں شریک تھے اسماء بدریین، یعنی ان کے جو نام ہیں ان کے ناموں کے بھی فضائل بیان کیے گئے۔ فرمایا کہ جو ان کے ناموں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ رب العزت ان دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اور ان اسماء بدریین کے توسل سے، ناموں کی برکت سے جو مانگتے ہیں تو وہ بھی قبول ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے مقام اور مرتبے ان کو اللہ نے عطا فرمائے۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نہ تو روزے کی حالت کو دیکھا، نہ اپنی کمزوری کو دیکھا، اپنے ساز و سامان کی کمی کو دیکھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تیار ہو گئے، اور یہاں تک فرمایا کہ آپ جہاں جانے کا کہیں گے ہم آپ کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے مقام کو بلند کر دیا اور ان کی عظمتوں کو بلند کر دیا۔ تو اسی طریقے سے اسلام پر عمل کرے گا، اسلام کے لیے قربانیاں دے گا، اسلام پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، اللہ کے حکموں پر ہمیشہ تیار رہے گا اور زندگی اس کے لیے وقف کر دے گا
تو اللہ رب العزت اس کی دنیا بھی بنائیں گے، اس کی آخرت بھی بن جائے گی، اس کے لیے دنیا میں بھی جنت جیسی زندگی بن جائے گی، آخرت کے اندر بھی اس کے لیے جنت والی زندگی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان صحابہ کے انوارات اور برکات اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔